بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اصول حدیث کے حوالے سے گزشتہ دو ابواب میں ہم نے دو مضامین پر بات کی تھی۔ سب سے پہلے حدیث مبارک کی حجیت پر کہ حدیث مبارک حجت ہے، دلیل شرعی ہے، اسے ماننا ضروری اور لازم ہے۔ اس کے بعد دوسرے باب میں ہم نے چند ایک ایسے سوالات کے جوابات پیش کیے تھے جن کی بنیاد پر حدیث مبارک کا انکار کیا جاتا ہے، حدیث مبارک کی ضرورت کو نہیں سمجھا جاتا، حجیت کو نہیں مانا جاتا۔ تیسرا باب ہے حدیث مبارک کی اصطلاحات کے حوالے سے، جو حدیث مبارک کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تقسیم چلتی ہے۔ یہ تیسرا باب ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہوگا۔ اس باب میں سب سے پہلی چیز ہے کہ حدیث کہتے کسے ہیں، حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ ایک ہے حدیث کا لغوی معنی، ایک ہے حدیث کا اصطلاحی معنی۔ لغوی طور پر حدیث مبارک دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لغت میں اس کے دو معنی آتے ہیں۔ نمبر ایک جدید اور نئی چیز، نمبر دو کلام، گفتگو اور بات۔ جو چیز پہلے نہ ہو بعد میں ہو، اسے حدث اور حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بات انسان کرتا ہے، کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اسے بھی حدیث کہتے ہیں، خواہ کسی کی ہو، کیسی بھی ہو، ٹھیک ہو یا غلط ہو، ہر بات کو لغوی اعتبار سے حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات اپنے مائک بند کر دیں، یا پھر ادھر سے میں خود بند کر دیتا ہوں۔ تو لغت میں حدیث کا معنی جدید اور نئی چیز بھی آتا ہے، اور لغت میں حدیث کا معنی کلام اور گفتگو بھی آتا ہے۔ اصطلاح محدثین میں حدیث مبارک تین چیزوں کو کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر، یہ حدیث ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال، افعال اور تقاریر، یہ حدیث ہیں۔ تابعین رحمہم اللہ کے اقوال، افعال اور تقریر، یہ حدیث ہیں۔ نبی، صحابی، تابعی، ان کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قول سے مراد ہے بات، فرمان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے حکم دیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے روکا، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا۔ یعنی حضور، صحابی یا تابعی زبان سے جو بات کہیں گے اسے کہتے ہیں قول۔ فعل سے مراد ہے عمل، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، اچھا توضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے وضو فرمایا، اسے کہتے ہیں عمل، اسے کہتے ہیں فعل۔ اور تقریر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ حضور فلاں بندے نے یہ کام کیا، یہ صحابی خود کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا، اسے کہتے ہیں تقریر۔
صحابی کی بات اللہ کے نبی کو پتہ چلے حضور چپ ہو جائیں، تابعی کی بات صحابی کو پتہ چلے صحابی چپ ہو جائے، یا بعد والے کسی بندے کی بات تابعی کو معلوم ہو اور تابعی چپ ہو جائے، اسے کہتے ہیں تقریر۔ یہاں تقریر کا معنی بولنے والی تقریر نہیں ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی کے کسی کام کے بارے میں پتہ چلا یا آپ نے دیکھا اور آپ نے اس پر تائید کے طور پر خاموشی اختیار فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر انکار نہیں فرمایا، اس کی تردید نہیں فرمائی، اسے تقریر کہتے ہیں۔ تو لغت میں حدیث کا معنی کلام بھی ہے اور لغت میں حدیث کا معنی نئی چیز بھی ہے، جبکہ اصطلاح محدثین میں حدیث کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابی اور تابعی کے فرمان کو، حضور صحابی اور تابعی کے عمل کو، حضور اور صحابی کی تقریر کو۔ یہاں پر ایک فائدہ اور سمجھ لیں، حدیث مبارک کے اصول پر جب کتابیں لکھی گئی ہیں تو حدیث مبارک کے اصول کی کتابوں میں حدیث مبارک کے ساتھ ساتھ 3 لفظ اور استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 خبر، نمبر 2 اثر، اور نمبر 3 سنت۔ یہ 3 الفاظ حدیث مبارک کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ حضرات سمجھ لیں، جو ہی آپ سبق سے فارغ ہوں گے جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ میں آپ کو بھیج دوں گا، تحریر موجود ہے، یہ انشاءاللہ سبق کے فوراً بعد جو گروپ ہے ہمارا اصول ثلاثہ والا اس کے اندر میں سینڈ کر دوں گا، یہ تحریر موجود ہے۔ ابھی سمجھ لیں، حدیث مبارک کے ساتھ 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خبر، ایک اثر اور ایک سنت۔ حدیث مبارک، خبر، اثر اور سنت ایک ہے یا ان میں کچھ فرق ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے الفاظ مترادف ہیں، سب کا معنی ایک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو حدیث بھی کہتے ہیں، خبر بھی کہتے ہیں، اثر بھی کہتے ہیں، سنت بھی کہتے ہیں، جبکہ بعض حضرات ان میں کچھ فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدیث اور خبر میں فرق ہے، حدیث اور اثر میں فرق ہے، حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ حدیث اور خبر میں ایک فرق تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، صحابی یا تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو خبر کہتے ہیں، حدیث نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہوگی تو حدیث بنے گی، صحابی یا تابعی کی طرف منسوب ہوگی تو اسے خبر کہیں گے۔ نمبر 2، جو چیز اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہو یعنی قول، فعل اور تقریر، اسے حدیث بھی کہتے ہیں، خبر بھی کہتے ہیں، جبکہ صحابی اور تابعی کی بات کو، ان کی طرف منسوب چیز کو صرف خبر کہتے ہیں، حدیث نہیں کہتے۔ دونوں فرقوں کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ پہلا فرق کیا تھا؟ حضور کی طرف منسوب ہوگی تو صرف حدیث، اسے خبر نہیں کہیں گے، صحابی کی طرف منسوب ہوگی تو صرف خبر، اسے حدیث نہیں کہیں گے۔ دوسرا فرق، حضور کی طرف منسوب ہوگا تو اس میں عموم ہوگا، وہ حدیث بھی ہے اور خبر بھی ہے، جبکہ صحابی یا تابعی کی طرف اگر کوئی چیز منسوب ہوگی تو اسے صرف خبر کہیں گے، حدیث نہیں کہیں گے۔ تو حدیث اور خبر میں وہ کہتے ہیں فرق ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتے اثر، حدیث اور اثر میں کیا فرق ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو چیز منسوب ہوگی یعنی قول، فعل اور تقریر، اسے حدیث اور خبر کہتے ہیں، اثر نہیں کہتے، جبکہ صحابی کی طرف جو چیز منسوب ہوگی یعنی صحابی کا قول، فعل اور تقریر، اس کو اثر کہتے ہیں، حدیث نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہوگی تو حدیث، صحابی کی طرف منسوب ہوگی تو وہ اثر ہوگا، وہ حدیث نہیں ہوگی۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سنت کا، حدیث اور سنت میں بھی فرق ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہو
قول، فعل اور تقریر، اس میں خصوصیت یا عذر کا احتمال ہو تو اسے حدیث کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ چیز فقط اللہ کے نبی کے لیے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہو لیکن مجبوری کی وجہ سے کیا ہو، اسے حدیث کہیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب وہ چیزیں جن میں خصوصیت اور عذر کا احتمال نہ ہو اسے سنت کہتے ہیں۔ پھر سمجھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام کیا لیکن آپ کی خصوصیت ہے، وہ حدیث تو ہوگی، سنت نہیں ہوگی۔ جیسے 4 سے زیادہ نکاح کرنا آپ کی خصوصیت ہے، باری مقرر کرنے میں حضور کو اختیار کا مل جانا کہ آپ پر باری مقرر کرنا ضروری نہیں، یہ حدیث ہے۔ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام کریں لیکن وہ عذر کی وجہ سے ہو، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمانا عذر تھا، جگہ ایسی تھی جہاں پر حضور بیٹھتے تو سطر کھل جاتا، آپ بیٹھتے تو پیشاب کی چھینٹیں پڑ جاتی، اور بعض کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر میں یا آپ کی مبارک ٹانگوں میں تکلیف تھی اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ حدیث ہے۔ اور سنت وہ ہوتی ہے جس میں خصوصیت بھی نہ ہو، عذر بھی نہ ہو، وہ امت کے لیے عام ہو۔ آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی کام اللہ کے نبی فرمائے اور ہمیشہ فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام بھی اس عمل کو لے کر چلیں، اسے کہیں گے سنت۔ اور جس کام پر اللہ کے نبی نے ہمیشگی اختیار نہیں فرمائی یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ اس کو لے کر نہیں چلے، صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، تو وہ حدیث ہوگی۔ یاد رکھنا، ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی لیکن ہر سنت قابل عمل ہوتی ہے۔ حدیث عذر پر محمول بھی ہو سکتی ہے، حدیث خصوصیت پر محمول بھی ہو سکتی ہے، حدیث میں اور احتمال بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ سنت اس میں عذر بھی نہیں ہوتا، خصوصیت بھی نہیں ہوتی۔ حدیث مبارک کو مانا جاتا ہے لیکن سنت ہر پر عمل نہیں کیا جاتا، جبکہ سنت اس پر عمل کیا جاتا ہے، مانا بھی جاتا ہے۔ اور یہاں پر مزے کی ایک بات اور بھی عرض کر دوں گا، جو حدیث ہوگی اس کا سنت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو سنت ہوگی اس کا حدیث ہونا ضروری ہوگا۔ ہر حدیث کا سنت ہونا ضروری نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کی، حدیث ہے، سنت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ازواج مطہرات کی باری مقرر نہ کرنا، حدیث ہے، سنت نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچی کو اٹھا کر نماز پڑھنا، حدیث ہے، سنت نہیں۔ کئی ایک مثالیں اس پر آپ پیش کر سکتے ہیں۔ جو حدیث ہوگی اس کا سنت ہونا ضروری نہیں، لیکن جو سنت ہوگی اس کا حدیث ہونا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ سنت کا معنی ہوگا اللہ کے نبی نے کیا، اور ہم نے ابھی پڑھا ہے جہاں پر اللہ کے نبی کا عمل مذکور ہوگا اسے حدیث کہتے ہیں۔ تو جو بندہ حدیث پر عمل کرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سنت پر بھی عمل کر رہا ہو، لیکن جو بندہ بھی سنت پر عمل کرے گا وہ حدیث پر ضرور عمل کر رہا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، ہر سنت قابل عمل ہوتی ہے، اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنی امت کو تلقین کی ہے، عمل کرنے کی بات کی ہے، تو آپ نے سنت کی بات کی۔ من احیا سنتا من سنتی، جس بندے نے میری سنت کو زندہ کیا۔ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کی سنت ہیں۔ علیکم بسنتی، میرے جانے کے بعد اختلاف ہونے کی صورت میں میری سنت پر عمل کرنا۔ حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا نکاح کرنا میری حدیث ہے، علیکم بحدیثی، میری حدیث پر ضرور عمل کرنا۔
حضور نے جب بھی بات فرمائی ہے ہمیشہ سنت کی ہے، اور جو بندہ سنت پر عمل کرے اسی کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خود دیا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قرآن کریم کی آیت اتری، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سفید اور سیاہ چہرے والے کون ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ اہل السنت والجماعت ہیں، اور جن کے چہرے سیاہ ہیں ہم اہل البدع والضلالہ، یہ بدعتی لوگ ہوں گے، گمراہ لوگ ہوں گے۔ تو سنت اور حدیث میں فرق ہے، حدیث عذر پر محمول ہو سکتی ہے، خصوصیت ہو سکتی ہے، جبکہ سنت میں عذر بھی نہیں ہوتا، خصوصیت بھی نہیں ہوتی، وہ امت کے لیے ہوتی ہے۔ ہر حدیث قابل عمل ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہر سنت قابل عمل ہو یہ ضروری ہے۔ تو حدیث مبارک کا لغوی معنی کلام، گفتگو، بات، نئی اور جدید چیز۔ اگر اس کا معنی جدید اور نئی چیز کریں گے تو اہل حدیث کا معنی ہوگا نئی مخلوق، یعنی جس کا پہلے وجود نہ ہو بعد میں وجود ملے، اسے اہل حدیث کہیں گے۔ اور اصطلاحی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین رحمہم اللہ کے اقوال، افعال اور تقاریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے گزارش کی، حدیث کے ساتھ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے خبر، ایک ہے اثر اور ایک ہے سنت۔ بعض رات فرماتے ہیں ان میں کچھ فرق نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں ان میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو حدیث، صحابی یا تابعی کی بات کو خبر کہتے ہیں۔ نمبر 2، حضور کی بات کو حدیث اور خبر دونوں کہا جاتا ہے، جبکہ تابعی کی بات کو صرف خبر کہا جاتا ہے۔ حدیث اور اثر میں فرق، اللہ کے نبی کی بات کو حدیث اور خبر کہتے ہیں، صحابی کی بات کو اثر کہتے ہیں۔ حدیث اور سنت میں فرق، سنت اس میں خصوصیت اور عذر نہیں ہوتا، اس میں دوام اور ہمیشگی ہوتی ہے، جبکہ حدیث کے اندر خصوصیت بھی ہو سکتی ہے، عذر بھی ہو سکتا ہے اور وقتی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ ہر حدیث کا سنت ہونا ضروری ہے، لیکن ہر حدیث کا سنت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر سنت کا حدیث ہونا ضروری ہوگا۔ میرے خیال میں اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ آگے حدیث مبارک کی سب سے پہلی اور بنیادی تقسیم ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے، خبر متواتر اور خبر واحد۔ سید رضا صاحب آپ اس طرح کریں، آپ نے جس نمبر پہ داخلہ کرایا ہے انہی کو آپ میسج کر دیں، وہ آپ کو ایڈ کر لیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مجھے پرسنل نمبر پہ میسج کر دیں، انشاءاللہ میں ایڈ کر لوں گا۔ سب سے بہتر صورت تو یہی ہے جس نمبر پر آپ نے داخلہ کرایا ہے انہی کو میسج کریں، وہ خود آپ کو ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی حافظ عرفان صاحب۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی یہ ابھی ہم نے پڑھا کہ حدیث کا مطلب جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعی کا قول کہتے ہیں۔ کیا ویسے تو یہ سنا تو یہی ہے کہ صرف حدیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ہی کہتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ بس آج دوسرا بھی سن لیا، کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے یہ سنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو کہتے ہیں، آپ یہ بھی سن لیں کہ صحابی کی بات کو بھی کہتے ہیں۔ اس پر تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ چلو ایک نئی بات سن لی ہے۔ جی دیکھیں دونوں تعریفیں کی جاتی ہیں۔ میں نے شروع میں ایک بات جو تیسری ہم نے بات کی تھی نا، جو 2-3 دن میں نے لگائے ہیں 4 باتوں پر، اس میں پہلی بات ہم نے یہ لگائی تھی کہ حدیث مبارک کی تعریف یہ اجتہادی ہے، اور اجتہاد میں اختلاف چلتا رہتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حدیث کی وہی تعریف ہے جو آپ نے آج تک سن رکھی تھی، کہ حدیث اللہ کے نبی کی بات کو کہتے ہیں۔ لیکن مشکات شریف کے ایک شارح ہیں علامہ طیبی رحمہ اللہ، انہوں نے جو حدیث کی تعریف کی ہے وہ یہی کی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی اور آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے خیال میں یہی تعریف بہتر ہے، اس لیے کہ حدیث مبارک کی جب آگے قسمیں ہم پڑھیں گے اس میں صرف نبی کی بات کو ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ صحابی اور تابعی کی بات کو بھی مرفوع، موقوف، مقطوع میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ حدیث کی تعریف میں تھوڑی سی وسعت کی جائے اور یہ کہا جائے کہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو نہیں، بلکہ صحابہ کرام اور تابعین کے فرامین کو بھی احادیث کہا جاتا ہے۔
جی اسامہ صاحب. استاد جی آپ نے فرمایا تھا کہ جو عمل مذکور ہو اسے حدیث کہیں گے، جی تو یہ عمل کو تو سنت نہیں کہتے؟ دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ ہر سنت کا حدیث ہونا ضروری ہے. جب سنت آپ کہیں گے تو کس کی سنت ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. عمل ہو گیا نا جب، جی تو جی جس چیز میں اللہ کے نبی کا عمل بیان ہوگا اسی کو تو حدیث کہتے ہیں. مثال جی کے عمل طور پہ بیان. آپ کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے. کیوں بھئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی. اب جب آپ نے پڑھی، جب عمل آ گیا تو اسی کو حدیث کہیں گے نا. لیکن حضور نے ہمیشگی اختیار کی ہے، ہمیشگی کی وجہ سے اس کو سنت کہا جائے گا. اللہ کے نبی کا عمل ہے، اس کی وجہ سے اس کو حدیث کہا جائے گا. جو بندہ سنت پہ عمل کر رہا ہے وہ حدیث پر عمل ضرور کر رہا ہے، لیکن جو حدیث پر عمل کر رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سنت پر بھی عمل کر رہا ہو. جی جی جزاک اللہ. چلے جی خالد صاحب. استاد جی اتنا مزہ آ رہا ہے پچھلے 2-3 میں، اور یہ بھی زبردست ماشاءاللہ، جزاک اللہ بہت بہت بس اب بہت بہت. اور جس کو بھی بھیجا ہے وہ سب خوش ہو گئے. ابھی اس مزے کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں، کیونکہ آج مجھے میسج آیا تھا حضرات کا، وہ کہہ رہے تھے 16 دن آپ کے پاس بچ گئے ہیں اس سیمسٹر کے. آج ایک گزر گیا، باقی 15 بچ گئے ہیں. میں نے کہا میرے تو پورا اصول فقہ بھی رہتا ہے. میں نے کہا چلیں اب تھوڑا سا مزہ کم کر کے تھوڑا سا اس کو سپیڈ لگاتے ہیں انشاءاللہ. استاد جی پیپر تو آپ کے پاس ہے نا، کم بنا دیجیے گا. پیپر تو ہے لیکن اس سیمسٹر میں مکمل تو کرنا ہے نا، اگلے سیمسٹر میں تو پھر اور اسباق شروع ہو جائیں گے. جی بہت بہتر استاد جی، بہت بہتر. اب آپ سے جان چھڑوانے کا دل بھی تو کرتا ہے نا، بس یار 2 سیمسٹر ہو گئے، کافی ہو گئے. انشاءاللہ وہ تو مر کے چھوٹے گی. اب تو ہماری بڑے طرف سے شوق، اللہ تعالیٰ آپ کو تو بہت لمبی عمر دے گا. اب تو بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ایسے ہے جی، ایسے. ابھی تو بندہ کہہ دیتا نہیں مریں گے تو جان چھوٹ جائے گی، بس صحیح بات ہے. اللہ سے یہی مانگنا چاہیے، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جانا، پھر مزے ہی مزے. اللہ خوش رکھے. جی فاروق بھائی. فاروق صاحب آپ اپنا مائک آن فرمائیں، بات فرما سکتے ہیں. جی جی، وہ حدیث خبر اور اثر کی جو آپ نے ابھی تقسیم فرمائی ہے تو وہ ذرا سا ذہن سے نکل گیا ہے. میں بھیج دوں گا انشاءاللہ گروپ کے اندر، اس کو دیکھ لینا، پھر دیکھنے کے بعد اس کو ذہن کے اندر فیڈ کر لینا. جی جو ہی سبق ختم ہوگا آپ کے پاس تحریر پہنچ جائے گی انشاءاللہ. سبق ختم ہونے کی دیر ہے. محمد حنیف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعلی حضرت. حضرت جی یہ منطقی قانون میں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں، ایسا صحیح؟ کہہ سکتے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. جی جی جی، بس یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں بس. میں اصل میں یہ لفظ اس لیے نہیں بول رہا تھا، پھر اس کی وضاحت کرنی پڑتی، اس لیے میں نے یہ لفظ ہاں نہیں جی، بولا تھا. میں نے سمجھا یہی دیا کہ ہر سنت حدیث ہوتی ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی. بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ہمارے لیے دعا کریں حضرت. جی جی اکبر صاحب. اکبر یا غلام اکبر. جی فرمائیں بھائی جان، فرمائیں. جی سر محترم، حدیث پاک جو تابعی روایت کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات ہی سناتے ہیں یا نہیں تو پھر ان کی بات؟ کون؟ تابعی جو بات سناتے ہیں نا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں نا. جی تو تابعی بھی جو ہے اللہ صحابی سے سنی ہوئی بات کو سنائے تو اس کو دیکھیں حدیث نا کہتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں تابعی جب یہ کہے گا صحابی نے کہا تو اسے کہیں گے حدیث موقوف. جی جی صحابی جب یہ کہے گا حضور نے فرمایا اسے کہیں گے حدیث مرفوع. آگے آ رہی ہے تقسیم. اور جب تابعی اپنی بات کرے گا، بعد والا کہتے ہیں تابعی نے یہ کہا، اسے کہیں گے حدیث مقطوع.
اچھا اچھا جی جی حضور کی بات ہو وہ حدیث مرفوع، صحابی کی بات ہو وہ موقوف، تابعی کی بات ہو تو مقطوع، ہیں تینوں حدیثیں۔ جی۔ اور صحابی جو بات سنائے اسی حدیث سے صرف حدیث کہیں گے؟ حدیث مرفوع کہیں گے پیارے، اسے جی موقوف کہیں گے، اسے حدیث موقوف کہیں گے۔ آگے آ رہی ہے بات، آگے تقسیم آ رہی ہے۔ خبر وحید کی سب سے پہلی تقسیم ہی یہی ہے، بنیادی ٹھیک ہے تقسیم کے بعد جب انتہا کے اعتبار سے ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ مرفوع، موقوف، مقطوع۔ ٹھیک ہے، پریشان بھی نہ ہو اور جلدی بھی نہ کریں، بلکہ جلد بازی نہ کریں۔ جلدی تو کرنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ جی محمد قریشی صاحب۔ محمد صاحب آپ فرما سکتے ہیں، میں ایک میری طرف سے آپ کا آن ہو چکا ہے۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی یہ سمجھنے کا تھا، ابھی آپ صحابی کے عمل کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور تیسرا جو آپ نے خبر و اثر کا جو وہ چیز وضاحت کی ہے، تو آپ نے کہا کہ ان کو خبر کہے کہ حدیث نہیں کہے گے، صحابہ کے عمل کو خبر کہے گے لیکن حدیث نہیں کہے گے، تو وہ چیز میں سمجھ دیکھیں میں نہیں آ رہا۔ ایک قول یہ بھی ہے، ایک قول یہ ہے کہ ان میں فرق نہیں ہے، ان میں فرق نہیں ہے۔ جس طرح ایک قول میں نے یہ بتایا ہے کہ ان میں فرق ہے، اللہ کے نبی کی بات کو حدیث کہیں گے، صحابی کی بات کو خبر کہیں گے، تو پہلا قول تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہ الفاظ مترادف ہیں، سب کا معنی ایک ہے، یہ بھی تو قول موجود ہے۔ اب آگے تقسیم کرتے ہوئے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر خبر کا لفظ بھی بول دیا جاتا ہے، تو وہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ خبر کا لفظ فقط صحابہ کی طرف، تابعی کی طرف منسوب ہو تو بولا جاتا ہے، باقی اس کا معنی یہ نہیں کہ اسے حدیث نہیں کہیں گے۔ یہ ایک قول ہے، ایک قول کے مطابق یہ فرق ہے۔ ہاں ایک قول یہی ہے، علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد فی علوم الحدیث میں یہ لکھا ہے کہ ایک قول تو یہی ہے کہ ان میں فرق نہیں ہے، جہاں پر حدیث کا لفظ بولا جائے گا ہم اس قول کو لے لیں گے، جہاں پر نہیں بولا جائے گا، خبر کا لفظ بولا جائے گا، تو پھر فرق والے قول کو لے لیں گے۔ جی جزاک اللہ استاد جی۔ جی کسی اور ساتھی نے کوئی بات کہنی ہو تو فرمائیں۔ جی خالد بھی بتائیں آپ۔ نہیں استاد جی ابھی تو سب ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک چلیں، بس مجھے اجازت ہے، میں انشاءاللہ ابھی وہ بھیجنے لگا ہوں آپ کو، وہ میں بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ، جو میں نے ابھی حدیث اور خبر کا کہا ہے گروپ کے اندر ہی بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ۔ استاد بہت جی بہت تشریف جزاک لاتے ہیں، پھر اپنا سبق آپ شروع کروا لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ۔ السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔